السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 13 جنوری 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دبئی میں تعزیتی ملاقات، اکابر علماء کی شرکت، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت۔ دبئی میں محبوب العلماء والصلحاء شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ کی وفات حسرت آیات پر تعزیت کے سلسلے میں ایک اہم اور روح پرور ملاقات عمل میں آئی۔ اس موقع پر جانشین فدائے ملت حضرت اقدس مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند اور رکن شورا دارالعلوم دیوبند انڈیا، اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند خصوصی طور پر تشریف لائے۔ معزز اکابر علماء نے حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین و صاحبزادہ حضرت اقدس مولانا حافظ پیر حبیب اللہ احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال پر دلی رنج و غم، تعزیت اور گہری محبت کا اظہار فرمایا۔ اس موقع پر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، روحانی، اصلاحی اور تربیتی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور امت مسلمہ کے لیے ان کی جدوجہد کو ناقابل فراموش قرار دیا گیا۔ اکابر علماء نے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ تصوف، سلوک، شریعت کی پابندی، اخلاص، تقوی اور امت کی اصلاح کے لیے وقف تھی، اور آپ کے فیوز و برکات سے دنیا بھر کے علماء، طلباء اور عام مسلمانوں نے استفادہ کیا۔ ان کا وصال یقیناً عالم اسلام خصوصاً حلقہ تصوف کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ آخر میں بارگاہ الہی میں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کامل و شامل مغفرت فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین، خلفاء اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ محبوب العلماء والصلحاء شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ کی وفات حسرت آیات پر تعزیت کے سلسلے میں دبئی میں ایک اہم اور باوقار تعزیتی ملاقات منعقد ہوئی، جس میں برصغیر کے ممتاز دینی و ملی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر جانشین فدائے ملت حضرت اقدس مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند، رکن شورا دارالعلوم دیوبند انڈیا، اور حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند خصوصی طور پر دبئی تشریف لائے۔ معزز اکابر علماء نے حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین و صاحبزادہ حضرت اقدس مولانا حافظ پیر حبیب اللہ احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی اور ان سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر حضرت پیر صاحب کی علمی، روحانی، اصلاحی اور تربیتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے وصال کو عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ قرار دیا گیا۔ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تعزیتی گفتگو میں فرمایا کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی عصر حاضر کے ان جلیل القدر اکابر میں سے تھے جنہوں نے شریعت و طریقت کو ہم آہنگ کر کے امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی زندگی تقوی، اخلاص، اتباع سنت اور باطنی اصلاح کا عملی نمونہ تھی، جس سے لاکھوں افراد نے فیض حاصل کیا۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ حضرت پیر صاحب کی خانقاہی خدمات، اصلاح نفس کی محنت اور نوجوان نسل کی دینی تربیت کے لیے کی جانے والی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کا فیض صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ آخر میں تمام اکابر علماء نے بارگاہ رب العزت میں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خانوادے، خلفاء، متعلقین اور عقیدت مندوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب کی جانب سے دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کرناٹک کے محتمم و شیخ الحدیث اور امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی نور اللہ مرقدہ کی وفات حسرت آیات پر آپ کے صاحبزادگان کے نام تعزیتی خط۔
حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف ذرائع سے یہ دلسوز اور انتہائی المناک خبر ملی کہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کرناٹک کے محتمم و شیخ الحدیث اور امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی نور اللہ مرقدہ ہم سب کو داغ مفارقت دے کر اس دار فانی سے رخصت ہو کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی آگے فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے دارالعلوم دیوبند میں ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرایا گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے حسن اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہر دل عزیز شخصیت کے حامل تھے۔ آپ ایک لمبے عرصے تک اپنے اس عہدے پر فائز رہے اور اپنی مختصر علالت کے بعد سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ آپ کی وفات نہ صرف دارالعلوم سبیل الرشاد کے لیے بلکہ پورے علاقہ اور صوبے کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ حضرت کے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے اور ادارے کو آپ کا نعم البدل نصیب فرمائے اور درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کے اہل خانہ اور تمام متعلقین و منتسبین کو صبر عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے یعنی حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اور تمام اساتذہ کرام دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعزیت مسنونہ قبول فرمائے۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اہم اور بڑا قدم، بڑی تعداد میں ماہر اور تربیت یافتہ مسلم وکلاء تیار کرنے کی مہم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک میں مسلم کمیونٹی کی قانونی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے ایک اہم اور دوررس اقدام کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ماننا ہے کہ عدالتوں میں مسلمانوں کے مقدمات کی مؤثر نمائندگی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ماہر اور تربیت یافتہ مسلم وکلاء کی کمی ہے۔ اسی پس منظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلم بچوں اور نوجوانوں کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک منظم مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کا مقصد مستقبل میں قابل باصلاحیت اور پیشہ ور مسلم وکلاء کی ایک بڑی تعداد تیار کرنا ہے تاکہ مسلم کمیونٹی کو قانونی میدان میں مضبوط کیا جا سکے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطابق آج کی صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات وکلاء مسلمانوں کے مقدمات لینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلم کمیونٹی کے لیے اپنے ماہر وکلاء کا ہونا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ اچھے وکیل ہی آگے چل کر عدلیہ میں جج بنتے ہیں، لیکن افسوس کہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں مسلمان ججوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک خطاب میں کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں تمام شہری برابر ہیں اور آبادی کے تناسب سے ہر طبقے کو نمائندگی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی آبادی 18 سے 20% ہے تو سول سروسز اور عدلیہ میں ان کی نمائندگی صرف 2 سے 3% رہ گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ شرح 1% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ عیسائیوں کی آبادی تقریباً 4% ہے مگر سول سروسز میں ان کی نمائندگی آبادی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سکھ اور دیگر برادریوں کی شمولیت بھی نمایاں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے مطابق جب پالیسی سازی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ تعلیم، سلامتی، دفاع، معیشت یا خارجہ پالیسی سے متعلق ہو، اگر ان میزوں پر مسلمان موجود نہ ہو تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ صدر مسلم پرسنل لا بورڈ نے زور دے کر کہا کہ مسلمانوں کو سول سروسز اور قانونی شعبے میں آنے کو اپنی ذہنی ترجیح بنانا ہوگا۔ اسے محض ایک سرکاری ملازمت نہ سمجھا جائے بلکہ ملک اور قوم کی خدمت کا ذریعہ تصور کیا جائے۔ اگر مسلمان دیانتداری کے ساتھ ان شعبے میں آگے آئیں گے تو یہ نہ صرف ملک بلکہ خود مسلم کمیونٹی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔